رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظیم. بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. کئی مرتبہ کی ہماری رضا ٹاؤن میں حاضری، لیکن آج مجھے کچھ مختلف لگ رہا ہے. وجہ اس مجمع کو دیکھ کر کے مجھے میرے کچھ سوالوں کا جواب بھی مل رہا ہے. کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں پر اس مسجد میں اسی ممبر سے میں نے خطاب کیا اور آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، بیانات ہوئے. آج کا منظر کچھ عجیب یہ لگتا ہے کہ یہاں بوڑھوں اور جوانوں سے زیادہ بچوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہلکی بات نہیں ہے. جہاں بچے ہوتے ہیں لوگ دامن جھاڑ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جہاں بچے ہوتے ہیں ہم تو وہاں پہلے پہنچتے ہیں. اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بچوں میں یہ تقریر سننے کا جذبہ، یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مولانا لوگوں سے بچے بھاگتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ڈرتے ہیں. لیکن یہاں پر پورا جمع غفیر شروع سے لے کر یہاں تک دیکھا جا رہا ہے یہی سب قبضہ کیے ہوئے ہیں. میرے اندر کے کچھ سوالات کہ میں جو سوچتا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہلایا کہ جس کی وجہ سے سب ہلے ہوئے ہیں، کس کو اتنا ٹھیس پہنچا یا کس کو کیا تکلیف ہوئی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دور کی سوچتے ہیں کہ بوڑھوں کے بڑے مجمع سے وہ انقلاب نہیں آتا جو بچوں سے انقلاب آ سکتا ہے. اسی لیے وہ زبان کو روکو، وہ زبان کو بند کرو جو بچوں کے اندر ایمانی غیرت بیدار کر سکتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری تقریر کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ پرمیشن نہیں دینا اس کو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ کل کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے اس امت کا، اور وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر بدر کے میدان میں دیکھا جائے تو ابو جہل کو بچوں نے ہی مارا تھا. وہ بچوں کا ڈر تو قائم ہی رہے گا. کفر و شرک کے سینے پر بچوں کا ڈر حضرت معاذ اور معوذ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. آپ اپنے بچوں سے نہیں ڈرتے، لیکن دنیا ڈرتی ہے. اسی لیے کہ ہم نے دیکھا 2021-22 میں وہ پاکھنڈی جو حضور کی شان میں بھونکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، مسلمان بچہ پانی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا. اس نے اتنا ہلہ کر دیا، پوری میڈیا کو بلایا اور کہا ایک آتنکوادی آ گیا. ارے 8 سال کے بچے سے تمہارے لاؤ لشکر کو اتنا ڈر کیسے، اتنا ڈر کیسے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بدر کی تاریخ کیا تھی. ہر بچے میں وہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ معاوض و معوض کی شکل میں تو نہیں آ رہا ہے. ابو جہل اسی بات سے بے خبر تھا کہ میرا مقابلہ ہوگا تو پہلوانوں سے ہوگا، بڑے بڑے سرداروں سے ہوگا. اسے یہ خبر تک نہیں تھی کہ اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد صرف چھوٹی عمر کے 2 بچے آ کر اس کو گھوڑے سے گرا بھی دیں گے اور اس کو فنا فی النار بھی کر دیں گے. اس نے مرنے کے وقت یہ کہا تھا مجھے غم اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے. عرب لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ابو جہل یہ کہتا ہوا مرا مجھے ڈر اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے، بلکہ شرم آ رہی ہے اس بات سے کہ میرا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے نہیں ہوا، چھوٹے بچوں سے ہو گیا. چھوٹے بچوں نے مجھے اس
دنیا سے ختم کر دیا۔ بہرحال میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں اگر یہ انقلاب آ رہا ہے تو اچھے دن اصل میں ہمارے آنے والے ہیں۔ یہ انقلاب اگر آ رہا ہے، جوان اور بوڑھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہیں گے اور بچے بازی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ کون سا شیر ہوشیار ہوگا؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، صحرا میں رہنے والا وہ جوان، بادیہ نشین، کھجور کھا کر گزارنے والا، پیون لگے کپڑے پہننے والا، لیکن جب وہ نکلا تھا تو روما کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ روم کیا ہے؟ پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر دو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی۔ جیسے آج امریکہ اور رشیا کو سمجھتے ہیں لوگ، اس سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، یہ صحرا سے نکلنے والے وہ جوان ہی تھے۔ عزیزان گرامی وقار، انقلاب ایمان سے آتا ہے، انقلاب تعداد سے نہیں، انقلاب حب مصطفیٰ سے آتا ہے، انقلاب ہتھیاروں سے نہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں بڑی جماعتیں آ کر، فوجیں آ کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اسلام میں سب سے بڑا اثر رکھنے والی تبلیغ سرکار غریب نواز کی ہے۔ وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی، وہ توکل علی اللہ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی۔ وہ طاقت ایسی ہے کہ صدیوں اثر رکھتی ہے۔ آج آپ کی جماعتوں سے ڈر نہیں ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بہت بنتی ہیں۔ ہم نے اسی لیے، ہمیں بڑی تنظیم وغیرہ کچھ بنانے سے اسی لیے روکا گیا تھا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ساری چیزیں پھر ریکارڈ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، بڑی تنظیموں سے ڈر نہیں، بڑی طاقتوں سے ڈر نہیں، دنیا ایک بات سے ڈرتی ہے کہ ایمان نہ آ جائے کسی کا، اور وہ ایمان جو انقلاب لاتا ہے وہ بہت عظیم طاقت ہے میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس چیز کا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایمانی طاقت جہاں ہو یا حب مصطفیٰ پر سرشار کوئی ہو، دنیا اس کی تمام چیزوں سے خوف رکھتی ہے۔ اسرائیل آج دنیا کا وہ ناسور، دنیا کا وہ کینسر جس نے ہر ملک کی اسٹڈی کر رکھی ہے کہ کہاں کون سی جماعتیں، کون سی تحریکیں، کون سی تنظیمیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں جو تنظیموں سے خوف نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تبلیغ کرنے والی یہ جماعتیں، ان سے ان کو ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں۔ بے ضرر کا مطلب کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کسی کو ڈر نہیں اور ہم کو بھی ڈر نہیں۔ اور ڈر کس سے ہے؟ کہتے ہیں ڈینجرس لوگ، خوفناک وہ لوگ ہیں جو پیروں سے معذور بھی ہوں اور لبیک پکارتے ہوں، ان کا جسم سلامت بھی نہ ہو لیکن حب مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کے لیے موسٹ ڈینجرس۔ یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ آج اگر بچے یہاں پر بھرے ہوئے ہیں تو میرا ایک پیغام سن کر کے جائیں۔ اب ہمارے جو بچے تھے، ہمارے جو شاگرد تھے، وہ اب بچوں والے ہو گئے، ان سے بھی میں کہتا ہوں اب مسجدوں کو اکیلے مت جانا، ان کو لے کر کے ہی جایا کرو۔ یہ مسجدیں بھر دو انہی بچوں سے، جو زنگ لگے ہوئے ہیں اگر وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر کام کرو، ان پر محنت کرو۔ یہ صاف ستھرا دل رکھتے ہیں اور اس صاف ستھرے دل کے اندر حب مصطفیٰ آج ہی بھر گیا، ہزاروں بڑے لوگوں سے زیادہ اثر ان کی زندگی پر ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ یہ بچے صاف ستھرے دل کے ساتھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی اپنی صفوں سے ان کو بے دخل مت کیا کرو، مسجدوں سے انہیں نہ بھگاؤ،
کہ بچے شور کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نکل جانے دو. نہیں، یہ اسی عمر کے اندر بہت ساری چیزیں کیچ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں. کل کو یہ ان کے اندر وہ چیزیں آئیں گی. میرے عزیزو، آج ہمیں جس طرح سے آپ بڑے بڑے مجمعوں میں پکارتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بے خوفی اور نڈر پن کہاں سے آیا؟ ہم نے بھی اپنی چھوٹی عمر میں کسی کو دیکھا، بزرگوں کو اس طرح سے دیکھا، بلا خوف لومت لائم. ان کی زندگیاں ہم پر اثر کرتی گئیں. ان کو دیکھا تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. شریعت مصطفیٰ کے سامنے ہم نے سب سے زیادہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. وہ مزاج رکھتے تھے. میں مصر میں پڑھنے کے زمانے میں دیکھتا، آپ تشریف لائے، اس وقت آپ کی بینائی نہیں تھی. بغل میں آپ کے بیٹھے ہوئے بہت بڑے عالم دین ازہر میں، جو حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے جامع مسجد الازہر میں، بخاری پڑھانے والے. لیکن چونکہ وہاں کا ماحول ہے، بڑے بڑے لوگ علماء، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، پیشے سے ڈاکٹر بھی ہیں اور بخاری کا درس بھی دیتے تھے. وہ سوٹ میں تھے، ٹائی پہنے ہوئے تھے. ان کے ہاں یہ نارمل بات ہے. ٹرکی میں، مصر میں آپ وہاں جائیں گے تو علماء بھی یہ سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، ان کا ایک لباس. حضرت کے بغل میں بیٹھے ہوئے اور اپنا ایک اثر اور رسوخ رکھنے والے. حضرت کو آپ کے مصاحبین میں سے ایک نے کہا کان میں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بڑے عظیم یہاں کے محدث بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. اسی وقت حضرت اپنا چہرہ سیدھا کر لیا اور سیدھے عربی میں ان سے دو ٹوک کہہ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میں یہاں مصر میں مہمان بن کے آیا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں 4 دن کے دورے پر آیا ہوں. ملک ان کا ہے، اثر ان کا ہے، انفلوئنس ان کا زیادہ ہے. جو شریعت کہتی تھی کہہ دیا. ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ بھی نہیں، کہنا تھا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، شعار نصارہ ہے. یہ ہماری تحقیق ہے. ہم اس وقت تھوڑا سا سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں محفل کیا ہو جائے گی. وہ بگڑ کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا ہمارا سب کا؟ ہم بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا کیا ہوگا؟ حضرت کو بولنا تھا بول دیے. میرے عزیزو، ایمان کی سچائی کے ساتھ جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو ہم نے اس کا اثر دیکھا. اسی وقت انہوں نے اپنے گلے سے اٹھائی نکالی تھی. کہا ہمارا جو مسئلہ ہے یہاں کا عرف ہے، عرف ہے، مشہور ہے، سب پہنتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن میں اس کے پہننے پر ایک بھی دلیل نہیں دینا چاہتا. آپ کے نزدیک حرام ہے، میں نے نکال دی. اثر بھی دیکھا. میرے عزیزو، جب بڑوں کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایمانی غیرت بھی بیدار ہوتی ہے، ایمانی حرارت بھی ہمارے اندر آتی ہے. یہ بچے اگر آج ہمیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کل کو جب یہ جوان ہوں گے تو بزدلوں کی طرح چین چین بات نہیں کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں گے. یہ وہ الگ لوگ ہیں، وہ الگ لوگ ہیں جن کو اپنے چلے چٹی کی فکر ہو. یہ سنی صحیح العقیدہ وہ بچے ہیں جو حب مصطفیٰ پر کسی بات سے سودا نہیں کرتے. اور آج میں اسی بات پر آپ کے سامنے آیا ہوں. بات ہے آج حضرت عمر فاروق کی. اور ظاہر سی بات ہے ہم نے تمہید چھیڑی ہے تو اب اسی ذات تک پہنچتے ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ غیرت مند صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت میں ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور میری امت میں وہ عمر ابن خطاب ہے. جب حضرت عمر کچھ کہتے ہیں مشورے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے. اور جو باتیں حضرت عمر کی مشورے کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اکثر جگہ وہ غیرت ہے،
غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بزدل آدمی اور منافق کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ جس کو عام زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو بیچ والا آدمی، اس کی غیرت نہیں، بلکہ میں پیدائشی بیچ والے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں، کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، کوئی اگر اس کی بیوی کو ٹچ کرے، اس کی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے، تو اس انسان کو، اس مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن جہاں نہیں آتا تو اسی کو کہتے ہیں یہ بے غیرت آ جائے۔ بیوی کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی۔ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے، وہ سن کے ہی کرتا چلا گیا، یہ بے غیرت آ جائے۔ اس کی بیٹی کو کوئی کچھ کہا، عورتوں کے معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے۔ غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ وہ غصے میں آتا ہے۔ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے، غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، غصہ ہونا بھی چاہیے، بغیر غصے والا آدمی وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ غصہ کچھ جگہ حرام ہے لیکن ہر وقت نہیں۔ مرد کو غصہ ہونا بھی چاہیے، کس جگہ پر؟ میں تو حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے گھر کے سامنے سے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے آپ کی عورتوں پر، حضور پاک فرماتے ہیں گھر والے کو اختیار ہے، غیرت میں آ کر اگر اس نے پتھر اٹھایا اور دیکھنے والے کی آنکھ پر مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ بھی گئی تو مارنے والے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے غیرت کی وجہ سے کیا۔ یہ غیرت ہے، یہ غصہ ہے اس کا، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور جب یہ غیرت نکل جاتی ہے تو ایسے کچروں کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اب دو چیزوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اپنی جب کبھی کوئی کمیٹی بنانا ہو، اور جب کبھی تمہیں دوستی کرنا ہو، اور جب کبھی تمہیں کسی سے رشتہ کرنا ہو، یہ تین جگہوں پر غیرت سب سے پہلے دیکھو اس کے اندر کتنی۔ بے غیرت آدمی اگر تمہاری کمیٹیوں میں بیٹھے گا تو سب کو منافق بنا کر رکھے گا، نہ وہ تمہارا کوئی فیصلہ لے پائے گا۔ اس سے زیادہ تو غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ آپ کو پتا ہے جب بے غیرت آدمی کو آپ اپنا سردار بنا لیں یا دوست بنا لیں تو اس کی بیماری کا اثر تمہارے اندر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ ام المومنین کہا جاتا ہے حضور کی ہر بیوی کو۔ پہلے وہ صحابہ اکرام حضور کے گھروں پر جاتے تھے تو حضور کی بیویاں کوئی سامان لینا ہے دینا ہے آمنے سامنے ہو جاتی تھی، یہ معاملہ تو نارمل تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ پسند نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات ان کے سامنے صحابہ آ جاتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں جن کی نگاہیں خطا نہیں کریں گی، اور خطا کریں بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ تو امت کی مائیں ہیں، ماں کے پاس تو بچہ جا ہی سکتا ہے۔ ساری دلیلیں ایک طرف لیکن غیرت عمر ایک طرف۔ حضرت عمر کی غیرت میرے نبی کی بیویاں ہیں، عام نہیں ہیں۔
تو یہ حضرت عمر نے آ کر مشورتاً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. اسی رات کو جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر اللہ نے حکم نازل فرما دیا, اے لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کسی بات کا سوال کرنا ہے نبی کی بیویوں سے یا کچھ مانگنا ہے تو آج کے بعد پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگو. یہ غیرت عمر ہے.